پڑھی لکھی خاتون ہے جس کا نام شیر بانو نقوی اور یہ ASP کے عہدے پر تعینات ہے پنجاب پولیس میں، کہ ایک مسجد کی تصویر ان کی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، لیکن ایک مقدس جگہ پہ بیٹھ کر سر پہ دوپٹہ نہیں لیا۔ ایک غیر مذہب کی غیر ملکی خاتون جب پاکستان کا دورہ کرتی ہے کہ سر پر دوپٹہ کیوں نہیں لیا ہے؟ آپ مسجد کے اندر بیٹھی ہیں ایک مقدس جگہ اور صف کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یہ حرکت کی۔ سورۃ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر محرم مردوں سے جب کبھی عورتوں کو کلام کرنے کا موقع بن جائے یا بامر مجبوری ایسا ماحول بن جائے تو عورتیں جو ہیں وہ پردے میں رہ کر کے غیر محرم سے سخت کلامی کے ساتھ بات کریں۔ تو بے پردگی تو ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جو آپ کے رشتہ دار ہیں غیر محرم ہے جن سے یعنی نکاح ہو سکتا ہے، ان سے بھی آپ کو پردہ چاہیے کہ آپ مسجد میں چلی جائیں جو اللہ کا گھر ہے، اور اس میں آپ پردہ جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ بھی نہ لیں، تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے۔ امام صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے، ان پر شرن یہ لازم تھا کہ وہ میڈم صاحب کو ایک تو مسجد میں بغیر پردے کے آنے نہ دیتے، ویسے بھی عورت کا یہ امام صاحب کا بھی امام صاحب پر بھی فرض بنتا تھا، میڈم سر پر دوپٹہ، اور ہمارے اماموں کی اکثریت ہے۔ یہ تصویر میں یہ وہ پڑھی لکھی خاتون ہے جس کا نام شیر بانو نقوی اور یہ ASP کے عہدے پر تعینات ہے پنجاب پولیس میں، اور یہ وہ ASP ہے جس نے اچھرے میں ایک خاتون کی جان بچائی اور ایک ہجوم سے نکالا، کیونکہ یہ ایک بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے اور ان کے پاس ایکسپیرینس بھی بہت ہے، لیکن ان کی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کچھ ایسی ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہے جو کہ عوام بڑی پسند کرتی ہے۔ لیکن اس بار ایسا ہوا کہ ایک مسجد کی تصویر ان کی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، ایک مقدس جگہ میں بیٹھ کر یہ ASP شیر بانو نقوی مسجد کے امام اور کچھ نمازیوں کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، لیکن ایک مقدس جگہ پہ بیٹھ کر سر پہ دوپٹہ نہیں لیا، اور اس بات کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ اب ہمارے اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ دو تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، ایک تصویر آپ اور دیکھ رہے ہیں، ایک غیر مذہب کی غیر ملکی خاتون جب پاکستان کا دورہ کرتی ہے تو وہ شاہی مسجد بادشاہی مسجد کے اندر داخل ہوتی، پورا لباس فالو کرتی ہے پاکستانی کا اور سر پہ دوپٹہ لیے ہوئے، وہ تصویر بھی وائرل ہو رہی ہے، اور یہ شیر بانو نقوی کی بھی تصویر وائرل ہو رہی ہے، لیکن بڑے لوگوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ سر پر دوپٹہ کیوں نہیں لیا ہے؟ آپ مسجد کے اندر بیٹھی ہیں ایک مقدس جگہ اور صف کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یہ حرکت کی۔ تو ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، یہ تصویر آپ نے دیکھی، شیر بانو نقوی ایک پڑھی لکھی خاتون اور ایک ASP کے عہدے پر تعینات ہے پنجاب پولیس میں، اب یہ جو حرکت کی ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر سر پہ دوپٹہ نہیں لیا اور اس کو عوام جو ہے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے ہماری اللہ تعالیٰ کے آگے کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ باقی قرآن جو ہے پورا وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص عورتوں کو سورۃ نور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر محرم مردوں سے جب کبھی عورتوں کو کلام کرنے کا موقع بن جائے یا بامر مجبوری ایسا ماحول بن جائے تو عورتیں جو ہیں وہ پردے میں رہ کر کے غیر محرم سے سخت کلامی کے ساتھ بات کریں، ہنس کے یا کھل کھلا کے بات نہ کریں تاکہ ان کے دل میں کوئی وسوسہ نہ آ جائے۔ دوسرا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے جو ہے وہ سیدہ پاک کا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہوا، ایک رات پہلے سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کو خواب میں ملے، فرمایا کہ بیٹا کل آپ میرے پاس آ جائیں گی، تو آپ پریشان ہو گئیں۔ حضرت ایمن نے آپ سے پوچھا کہ بیٹا آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو عرض کی کہ امی جان جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو بظاہر بے بس ہوتا ہے، تو وہ اپنے پردے کا دھیان نہیں رکھ سکتا، تو ساری زندگی مجھے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، جسے ہم غیر محرم کہتے ہیں، اس نے نہیں دیکھا، تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جسم پر غیر محرم لوگوں کی نظر پڑے۔ یعنی یہاں سے یہ پتہ چلا کہ آپ پردے کی کتنی پابند تھیں اور امت کی بیٹیوں کو کیا آپ پیغام دے رہی تھیں
کہ مرنے کے بعد بھی تم نے یعنی کس طریقے سے گھر سے تمہارے میتوں کو نکالا جانا چاہیے، تو آپ کا اسوہ ہمارے سامنے۔ تو حضرت ام ایمن نے عرض کی کہ اے میرے پیارے بیٹے، ہم آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں نکالیں گے تاکہ آپ کو کوئی دیکھ ہی نہ سکے۔ تو میں یہاں سے اب یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دیا، اور اس واقعہ سے بھی یہ پتہ چلا کہ عورت کو جو لغوی معنی ہے وہ ہے پردے میں رکھنے کی چیز۔ تو بے پردگی تو ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، غیر محرم ہے، جن سے یعنی نکاح ہو سکتا ہے، ان سے بھی آپ کو پردہ چاہیے کہ آپ مسجد میں چلی جائیں جو اللہ کا گھر ہے، اور اس میں آپ پردہ جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ بھی نہ لیں۔ تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے، اور ایسے لوگوں کو یہ کہنا کہ پڑھے لکھے یہ دنیاوی تعلیم کے ہوتے ہیں، بس وہ رٹے لگائے ہوئے، اللہ کرے کہ ان کو دینی تعلیم کی بھی تھوڑی سی خبر ہو تاکہ یہ لوگ اپنے آپ کو بچائیں۔ پڑھی لکھی خاتون ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر لی ہے، کیونکہ اے ایس پی کے عہدے پر تعینات ہے پنجاب پولیس میں، اور بڑی اچھی خاتون ہے وہ۔ ہماری اور پنجاب پولیس کی جو بہنیں ہیں، مطلب کہ کانسٹیبل ہیں، وہ باپردہ ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ سکارف کیا ہوتا ہے انہوں نے پنجاب پولیس میں۔ میں نے اب آج تک نہیں دیکھا کہ بغیر سکارف کیے یا بغیر دوپٹے کی کوئی پولیس آفیسر ہو، لیکن یہ اے ایس پی کے عہدے پر تعینات اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی ہے؟ یا پھر ہم کہیں کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، کبھی بھی غلطی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، غلطی کا پتلا تو ہے، لیکن اب تو یہ غلطی کا ایک مجسمہ بنا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے شرعی احکام کو، یہ نہیں دیکھنا کہ مطلب ہے کہ ہمارا جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے، یا ہمارا جو معاشرے میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے وہ کیا کہتا ہے۔ ہم نے تو دیکھنا ہے قرآن و حدیث کو، یا اپنے اکابر صحابہ کو، اہل بیت کو، وہ کیا کہتے ہیں۔ اب آپ نے کہا یہ پڑھے لکھے لوگ، میں نے تو ان سے جتنوں سے بھی بات کی ہے، بیچاروں کی جو ہے نا دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ دنیاوی تعلیم کسی نے ایف اے کی ہے، ایم اے کر لی، بی اے کر لیا، اس کے بعد نوکریوں کے متلاشی ہو جاتے ہیں، اور پیسہ پوسہ لگایا، نوکری لے لی۔ پھر یہ جو محکمہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں جو بات کہنے لگا ہوں شاید ان کو اچھی نہ لگے، اس میں تو اکثریت جو ہے وہ حلال و حرام کو تو مد نظر ہی نہیں رکھتے۔ پنجاب پولیس تو پہلے سے ہی بدنام ہے، ظاہر سی بات ہے، ان کی جو تصویر ہے وہ اچھی نظر نہیں آتی سوشل میڈیا پر۔ ہماری عوام کا اور پنجاب پولیس کا بہت بڑا گیپ ہے، اس لیے ہماری عوام اچھا نہیں سمجھتی۔ پہلے سے ہی اس طرح کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہیں، کوئی رشوت لے رہا ہے، پنجاب پولیس کانسٹیبل یا اے ایس آئی یا سب انسپیکٹر، ان کی پکڑتے وقت مطلب ویڈیو بن جاتی ہے رشوت لیتے وقت، یعنی کہ کچھ اچھی تصویریں ہمیں نظر نہیں آتی سوشل میڈیا پر۔ جب اس طرح کی تصویر، ایک بڑی افسر کی تصویر ہم مسجد کے اندر دیکھیں گے اور سر پر دوپٹہ نہیں لیا ہوگا اور باپردہ نہیں ہوگی، تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگ تنقید بھی کریں گے، اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنائیں گے۔ دیکھیں نا، اس میں بنیادی وجہ وہی ہے کہ جب آپ لقمہ حرام سے بچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو معرفت بھی دیتا ہے، پھر آپ ان چیزوں کا خیال بھی رکھتے ہیں کہ یار میں جب حرام سے بچ رہا ہوں، جب آپ کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضور کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا، پھر آپ ان چیزوں پر احتیاط بھی کریں گے۔ یعنی خوف خدا جب اندر آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے، جب آپ ادھر سے رشوت لے کے لوگوں کے کام کر رہے ہیں، اس کے بغیر آپ اپنی کرسی سے اترنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ کوئی مرتا ہے مرے، کسی کا کام ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہ ہو، آپ نے آگے ملازم رکھے ہوئے ہیں جو آپ کو رشوت لے کر کے دے رہے ہیں، آپ سامنے بھی نہیں آتے اس لیے کہ میں کہیں نظروں میں نہ آ جاؤں۔ تو یہ ہمارے محکموں کی بحثیت مجموعی، اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جو بچے ہوئے ہیں ان محکموں میں جا کے، حالانکہ نظر یہی آ رہا ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک معاملہ خراب ہے، اور اسی کی یہ برکت ہے کہ پھر ان کو دوپٹے لینے بھی یاد نہیں رہتے، یا پھر اپنے آپ کو یہ اتنا لبرل کیے ہوئے ہیں کہ شرعی قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ کہیں ہم جاہل ثابت نہ ہو جائیں، حالانکہ جس چیز کا حکم اللہ نے دیا، اللہ کے حبیب نے دیا، سب اہل ایمان نے دیا، وہ بات جہالت والی نہیں ہو سکتی، وہ بات تو ہے معرفت والی، اور وہی بات ہے جس کے اندر آپ کی نجات ہے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کو جاتے ہیں تو آپ نے عورتوں کو سر کے بالوں کے ساتھ لٹکے ہوئے دیکھا جہنم میں، تو حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ عورتیں سر کے بالوں کے ساتھ کیوں لٹکی ہوئی ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں
غیر محرم لوگوں سے پردہ نہیں کرتی تھیں، اپنے بال نہیں چھپاتی تھیں۔ تو خبر کس نے دی؟ جبرائیل علیہ السلام نے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا رسول فرشتہ ہے، یعنی سب فرشتوں میں سے افضل فرشتہ، وہ یہ خبر دے رہے ہیں، آگے ہمیں رسولوں کے سردار یہ خبر دے رہے ہیں، تو دونوں کی بات تو اتھینٹک، جس میں شک کو کوئی راہ ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو جب وہاں سے بات ہمارے سامنے بطور سند آ گئی تو اب ہم یہ کہیں کہ یار میں چونکہ افسر ہوں یا میں یہ ہوں یا وہ ہوں، تو ان چیزوں کو ہلکا لے لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی ان کے لیے ہم دعا کریں گے، ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پولیس کو، ہمارے باقی اداروں کو، کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں، اپنے فرض منصبی کو سمجھیں اور اپنی ڈیوٹی کو بجا آور لائیں، اپنی تنخواہ کو وہ حلال کریں، جو لوگوں کے کام ہیں وہ ان کے کہنے پر چلیں اور ان کے کام کروائیں، وہ نہ کہ وہ لوگوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھیں۔ اگر وہ لوگوں کو بوجھ سمجھتے ہیں تو پھر نوکریاں چھوڑیں، گھروں میں جا کے آرام کریں۔ چلیں جی، بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور ناظرین، آپ لوگ کیا کہتے ہیں یہ تصویر دیکھ کر جو کہ آپ لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ اے ایس پی شیر بانو نقوی نے جو یہ کام کیا، مطلب مسجد میں داخل ہوئی اور وہاں پر صف پر بیٹھ کے سر پر دوپٹہ نہیں لیا اور بریفنگ دے رہی ہے مسجد کے امام اور کچھ نمازیوں کے ساتھ وہ گفتگو کر رہی ہے، اس پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ باہر سے کوئی فارمر آتے ہیں تو وہ سر ڈھانپ کر دوپٹہ لیتے ہیں سر پر، یا پاکستانی لباس پہن کر پورے پاکستانی کلچر کو جو ہے نا وہ فالو کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے جو افسران ہیں وہ بغیر سر پر دوپٹہ لے کر مسجد کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ ایڈ کر دیں کہ جو امام صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے ان پر شرن یہ لازم تھا کہ وہ میڈم صاحب کو ایک تو مسجد میں بغیر پردے کے آنے نہ دیتے، ویسے بھی عورت کا یہ امام صاحب کا بھی امام صاحب پر بھی فرض بنتا تھا، میڈم سر پر دوپٹہ، اور ہمارے اماموں کی اکثریت ہے جو افسران کے آگے ایسے دبے ہوئے ہیں جیسے غلام قوم اپنے آقاؤں کے آگے۔ یہاں تو ادب کی بات آ جاتی ہے نا، یہاں یہ تو غلام کی اور یہ دبے والے بات تو آتی نہیں، یہاں پر امام کی بھی غلطی ہے کہ امام کو چاہیے تھا کہ ادب نام کے مقدس جگہ میں خاتون داخل ہو رہی ہے تو کم از کم سر کو ڈھانپ لینا چاہیے، امام کی بھی ذمہ داری تھی، ذمہ داری بنتی ہے، اور ان کو یہ چاہیے کہ جہاں پہ شرعی قوانین کا عمل دخل ہو وہ یہ بتائیں۔ دیکھیں نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علماء، جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو وارث ہیں علم کے اعتبار سے، تو انہوں نے آگے علم پہنچانا ہوتا ہے، جہاں کہیں غیر شرعی حرکت دیکھیں ان کو بتائیں کہ بھائی یہ کام آپ یہاں پہ نہ کریں، تو زیادہ سے زیادہ وہ آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا۔ ناظرین، اس ویڈیو کو شیئر کریں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔